يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد خاتم النبيين. الحمد لله رب المشرقين ورب المغربين، والصلاة والسلام على جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم. سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگن، جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. باغ کونین کے سارے اشجار کے جتنے پتے ہیں اتنے درود آپ پر. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چشم انسان سے اشکوں کے ٹپکے ہوئے جتنے قطرے ہیں اتنے درود آپ پر. ماشاءاللہ. آسماں کے دو شالے میں ٹانکے ہوئے جتنے تارے ہیں اتنے درود آپ پر. ساری تحریر و تقریر انسان میں رب رحمان کے سارے قرآن میں، ساری تحریر و تقریر انسان میں رب رحمان کے سارے قرآن میں جس قدر حرف ہیں اور ہر حرف کے جتنے نقطے ہیں اتنے درود آپ پر. درود پاک ہدیہ کیجئے بلند آواز سے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہمارے مخدوم مکرم، برادر مکرم حضرت مولانا حبیب اللہ فاروقی صاحب، ان کے حکم پر دوسری مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. ایک مرتبہ ان کے حکم کے بغیر میں خود تعزیت کے لیے آیا تھا. اللہ تعالیٰ غریق کے رحمت کرے، حضرت مولانا احسان اللہ فاروقی صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کی قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے. ان کی تعزیت کے لیے بھی میری حاضری ہوئی تھی. میں بہت سادہ بندہ ہوں اور میری گفتگو میں کوئی تمہید نہیں ہوتی، کوئی لمبی چوڑی جناب ادھر ادھر سے گفتگو میں کھینچتا نہیں ہوں. مولانا نے میرا تعارف کروایا. میرا تعارف ایک اور ہے جو میں نے 4 مصروں میں کروایا ہوا ہے. میرے اپنے 4 مصرے ہیں کہ نیاز مند نبی ہوں، نبی کا نوکر ہوں. نیاز مند نبی ہوں، نبی کا نوکر ہوں. بھائی جان ابھی میری ساری گفتگو آپ کی محبت کی نظر ہوگی. میں بڑا پریشان ہو گیا سی کہ میں 2-3 انجیکشن لوا کے آیا، طبیعت میرے گلے دی تواڈے سامنے، اتوں تسی ایویں رسے بیٹھے ہو جی میں تواڈا قرضہ دین آیا ہوں. میرے یہ بھائی نے میرا مصرع سمجھا ہے، میرے مصرے کا وزن کیا ہے. ابھی دوسرا مصرع پڑھنا ہے میں نے. کوئی تمہید نہیں، کوئی لمبی چوڑی میری عادت نہیں ہے کہ میں آپ کو جناب لطیفے سناؤں. مختصر نوکری ہوگی. نیاز مند نبی ہوں، نبی کا نوکر ہوں. حسن، حسین، امامہ، علی کا نوکر ہوں. نیاز مند نبی ہوں. بھائی جان ابھی 2 مصرے اس کے رہتے ہیں. نیاز مند نبی ہوں، نبی کا نوکر ہوں. حسن، حسین، امامہ، علی کا نوکر ہوں. میں ان کی بیٹیوں، بیٹوں سبھی کا نوکر. نیاز مند نبی. پچھلی جڑی سبحان اللہ آ رہی ہے میں جاندا، یہ علاج بھی میرے کول ہے.
کیونکہ میں نے لگتا ہے اس دوست نے درود پڑھے بغیر ہی سبحان اللہ شروع کیتی ہے، تو یاد رکھنا درود تو بغیر نہ سبحان اللہ قبول ہوندی ہے نہ نماز قبول ہوندی ہے۔ مل کے آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے، دین دا مذاق نہ اڑانا، دین دی گل کرن والے دا بھی کدی مذاق نہ اڑانا۔ میرے دوست ایک مصرع رہتا ہے، نیاز مند نبی ہوں، نبی کا نوکر ہوں، حسن حسین امامہ علی کا نوکر ہوں، میں ان کی بیٹیوں بیٹوں سبھی کا نوکر ہوں، میں ان کے کام کے ہر آدمی کا نوکر ہوں۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے سبحان اللہ سے استقبال کیا۔ سچی بات یہ ہے کہ اسی تعارف کا میں محتاج رہوں گا، کرواتا رہوں گا۔ اسی پہ جی رہے ہیں، اسی پہ مرنے کی تمنا کی ہے، انہی پاک نیک ہستیوں کی نوکری کرتے کرتے جیئیں گے، جیتے جیتے مریں گے، مرتے مرتے کریں گے۔ یہ ہمارا کام ہے۔ میں اپنی گفتگو کے شروع میں 2 فرمائشیں کیا کرتا ہوں، 2 فرمائشیں آپ پوری کریں گے، اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ گڈی ایتھے بہت جلدی موٹر وے دے چڑھ جاندی ہے۔ سانو اتھو 4 گھنٹے موٹر وے واسطے سفر کرنا پہندا ہے کھڈیاں تے، لیکن ایتھے جلدی چڑھ جائے گی۔ تو بڑے باذوق دوست بیٹھے ہیں، 2 فرمائشیں میں آپ سے کروں گا، اور دونوں شعر کی صورت میں، اور اپنا سٹیٹس بھلا کے ایمان پہ خاتمے کی ضمانت ہے۔ 2 فرمائشیں پوری کر دینا، حل ہوں گے سبھی مسئلے، تدبیر تو لاؤ، ٹوٹی ہی صحیح دوستو شمشیر تو لاؤ، آگے کا کام مالک و مولا پہ چھوڑ دو، پہلے زباں پہ نعرہ تکبیر تو لاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک فرمائش اور ہے میرے دوستو، تو ایتھے ہاتھ جوڑ کے ایک درخواست کروں گا، اس فرمائش نو پورا کرن لگیاں بخل نہیں کرنا، مذاق بھی نہیں اڑانا۔ ہر بندے نو ایک تما ہونا چاہیے کہ انہیں مرنا ہے، تو ایمان تے مرنا چاہیے۔ ایمان پہ خاتمے کی ضمانت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی زبان میں کہتا ہوں۔ اگر آپ فرمائش پوری کر دیں گے، کوئی بندہ پیچھے نہ رہے، میں اپنا سٹیٹس بھلا دیتا ہوں اس فرمائش کو پورا کروانے میں۔ آپ بھی اپنا سٹیٹس بھلا دینا، کوئی ملک، کوئی چودھری، کوئی وڈیرا، اپنا پرایا، چھوٹا بڑا، دوست دشمن جو بھی بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنی اوقات بھلاؤ، ایک مسافر کی فرمائش پوری کرو۔ ایمان پہ خاتمے کی ضمانت ہے، میرے اپنے لکھے ہوئے 4 مصرے ہیں، فرمائش تسی پوری کرنی ہے۔ نبی نو تاج پہنایا گیا ختم نبوت دا، ہے مالک تاجدار انبیاء ختم نبوت دا، دیوانہ بن کے رہنا ہے صدا ختم نبوت دا، عقیدہ پکا ٹھکا ہے میرا ختم نبوت دا، محمد پاک دا نوکر کسے کانے دا کانا نہیں، ترانہ گج کے وج کے تو سنا ختم نبوت دا، جے نوکر ہیں تو پھر حق بھی ادا کر نوکری دا، تو جے مومن ہیں تو پھر نعرہ لگا ختم نبوت دا۔ تو میرے دوست دیر تسی کر دیو تو پھر نمبر کوئی ہور لے جاندہ ہے، ہاں جی نمبر کوئی ہور لے جاندہ ہے، آئندہ غفلت نہ کرنا، کوئی ہور نمبر لے جائے ثواب دے کھاتے چ، گل آپ سمجھ گئے ہوں گے میری۔ اب ذرا دھیان رکھنا، ابھی قریب میں ایک تاریخ گزری ہے، اس تاریخ کو 27 رجب کا نام دیا جاتا ہے۔ خدا کی قسم میرے سامنے بہت سے عنوان ہیں، روزانہ دن رات ہمارا یہ کام ہے، ہر عنوان پہ گفتگو چلتی رہتی ہے۔ یہاں بیٹھے بیٹھے میرے دل میں خیال آیا کہ تاجدار ختم نبوت کی بات چھیڑوں، تاجدار ختم نبوت کا ذکر کروں، تاجدار ختم نبوت کی بات کروں کہ جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کی زبان پہ ایک ہی ترانہ ہے۔ مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، میرے آقا کے دنیا میں آنے کا منظر بڑا عجیب ہے، میرے آقا نے سر سجدے میں رکھا ہے،
اور اس نو مولود بچے نے جو پوری کائنات کا امام بن کے آیا ہے، شہادت والی انگلی بلند کی ہے، اور شہادت والی انگلی بلند کر کے میرے نبی نے اپنی زبان کھولی ہے، اور میرے آقا کی زبان پہ 3 کلمے آئے۔ پہلا کلمہ اللہ اکبر کبیرہ، دوسرا کلمہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، تیسرا کلمہ والحمدللہ کثیرا۔ بچہ پیدا ہو وہ پہلے چیختا ہے، یہ اس کا پہلا احتجاج ہوتا ہے، وہ اپنا حق مانگتا ہے، وہ دودھ مانگتا ہے، وہ اپنی غذا مانگتا ہے۔ یہ پہلا احتجاج ہے جو کملی والے نے دنیا کے سامنے صدا دے کے بلند کیا ہے، اور پوری دنیا کو میسج دیا ہے کہ دنیا والوں میں یہ بتانے آیا ہوں کہ کائنات کا پالنہار اللہ ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، کبریائی اللہ کے لیے، عبادت اللہ کے لیے، اطاعت اللہ کے لیے، رزق اللہ دیتا ہے، بچے اللہ دیتا ہے، بچیاں اللہ دیتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے، بیماری اللہ دیتا ہے، بیماروں کو شفا اللہ دیتا ہے، اپنوں کو زندگی اللہ دیتا ہے، موت اللہ دیتا ہے۔ پوری کائنات کو بنانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، پوری کائنات کو چلانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ یہ کائنات کے تاجدار نے ہمیں سکھایا ہے، اور نادر صدیقی نے مصر موضوع کیا ہے، کس کی تسبیح میں یہ دونوں جہاں رہتے ہیں، کس کی رحمت سے میرے اشک رواں رہتے ہیں، کس کی شاہی میں شہ کون و مکاں رہتے ہیں، کس کی چوکھٹ پہ ولی سجدہ کنا رہتے ہیں۔ وہم اس کا ہے، گماں اس کا، یقین اس کا ہے، ہر تجلی میں عیاں نور مبیں اس کا ہے۔ یہ جو روشن ہے میرا داغ جبیں اس کا ہے، یہ جو دل ہے میرا یہ میرا نہیں اس کا ہے۔ کون صدیق کو محبوب نبی کرتا ہے، کون خطاب کے بیٹے کو ولی کرتا ہے، کون عثمان کو عثمان غنی کرتا ہے، کون سادات کے بابا کو علی کرتا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ ولیاں نو ولایت کون دیتا ہے؟ سارے بولیں گے، سارے ولیوں کو ولایت کون دیتا ہے؟ صحابہ کو صحابیت کون دیتا ہے؟ شہیدوں کو شہادت کون دیتا ہے؟ بھوکوں کو کھانا کون دیتا ہے؟ پیاسوں کو پانی کون دیتا ہے؟ مردوں کو زندہ کون کرتا ہے؟ مولانا حبیب اللہ صاحب، میں نے کہا کون سادات کے بابا کو علی کرتا ہے؟ عنوان کوئی تھا، کہاں چل پڑا؟ یہاں ہمارے قریب گجرانوالہ کے قریب ایک ملنگ مجلس پڑھ رہا ہے، اور انہیں مجلس دے دوران ایک جملہ پڑھیا، کبھی بندہ کبھی مولا کبھی معبود ہوتا ہے، کبھی بندہ کبھی مولا کبھی معبود ہوتا ہے۔ بھائی جان علماء کرام مصروں کا وزن کریں گے، بات سمجھیں گے۔ کبھی بندہ کبھی مولا کبھی معبود ہوتا ہے، علی ہوتا ہی وہ ہے جو کہ لامحدود ہوتا ہے۔ اس طرح کا ایک بھائی کھڑا ہوا، کہنے لگا پھر پڑھو، سیانے بندے ہر جگہ تے ہوندے نے تے ہوندے بھی سیانے نے۔ ویسے ساڈی قسمت جتھے جائیے لوکاں دی قسمت سیانے، ساڈی قسمت نیانے۔ توجہ میری طرف۔ انہیں آخیا جی پھر پڑھی، کبھی بندہ کبھی مولا کبھی معبود ہوتا ہے۔ بابے نے آخیا اگے نہ پڑھی، جڑا بندہ ہوئے وہ معبود نہیں ہوندا۔ تسی ایویں ہضم کر گئے ہو جی میں مولوی حلوہ ہضم کر دینے۔ جڑا بندہ ہوئے معبود ہے۔ یہ جو ایتھیسٹ اور ملحد لوگ ہیں یہ ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ ساری کائنات نو بناوندا ہے تے اللہ نو کنے بنایا؟ تو آپ آنکھیں بند کر کے بتائیں بھائی، جنوں بنایا جاوے وہ خدا نہیں۔ او یار بولو تو صحیح، ہن پائیا خون دا سکے گا پھر بولو گے، مل کے کہو سبحان اللہ۔ جسے بنایا جائے وہ خدا نہیں، اور جو خدا ہے اسے بنایا نہیں جاتا۔ جو مالک ہے سب کا،
وہ مالک ہے میرا، اسی نے بنایا اجالا اندھیرا، اسی نے بنائے چمنزار سارے، اسی کی ہے تخلیق چاند اور تارے، فلک ہے میرے کبریا کی نشانی، زمین پر اسی ذات کی مہربانی، وہ پتھر میں کیڑے کو جو پالتا ہے، وہ سب پر نگاہ کرم ڈالتا ہے، وہ سب سے مکرم، وہ سب سے جدا ہے، وہ تیرا وہ میرا وہ سب کا خدا ہے۔ نہیں سمجھے بات کو؟ ولیاں دا خدا کون ہے؟ سارے بولیں گے کون ہے؟ تے علیاں دا خدا کون ہے؟ تے علی والیاں دا خدا کون ہے؟ باقی رہ گئی بات ولیوں کی ولایت کی، باقی رہ گئی بات ولیوں کی ولایت کی، علی کی ولایت کی۔ میں نے تو پہلے کہا حسن حسین امامہ علی کا نوکر ہوں، میاں ہم تو ان کی نوکری سے بات آغاز کرتے ہیں، علی کی بات کیے بغیر ہماری بات مکمل نہیں۔ میں اس سے بڑا جملہ کہنے لگا ہوں، علی تو علی ہے، علی کی نسلوں پہ بھی درود پڑھے بغیر میری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ میں ہاتھ بلند کروں اور میں کہوں اللہ اکبر، اللہ کہتا ہے میں راضی نہیں، میں کہتا ہوں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، پروردگار پاکی تیرے لیے، پروردگار نام تیرا ہے، پروردگار عزت تیرے لیے، پروردگار عظمت تیرے لیے، پروردگار تقدس تیرے لیے۔ پروردگار کہتا ہے میں ابھی راضی نہیں، میں گھٹنے پکڑ کے اس کی بارگاہ میں جھک کے کہتا ہوں سبحان ربی العظیم، پروردگار پاک بھی تو ہے، رب بھی تو ہے، عظیم بھی تو ہے، عزت والا بھی تو ہے، عظمت والا بھی تو ہے، رفت والا بھی تو ہے۔ وہ کہتا ہے ابھی بھی میں راضی نہیں ہوتا، میں اس کی بارگاہ ناز میں جبین نیاز جھکا کے کہتا ہوں سبحان ربی الاعلی، پروردگار پاک بھی تو ہے، رب بھی تو ہے، اعلیٰ بھی تو ہے، بلند و بالا بھی تو ہے۔ وہ کہتا ہے ابھی نہیں، میں گھٹنے ٹیک کے کہتا ہوں التحیات للہ والصلوات، پروردگار میری زبان کی عبادت تیرے لیے، میرے بدن کی عبادت تیرے لیے، میرے مال کی عبادت تیرے لیے۔ وہ کہتا ہے ابھی بھی راضی نہیں۔ میں نے کہا ربا تو کیسے راضی ہوگا؟ پروردگار کہتا ہے کہ تو نے مجھے راضی کیا، میرے نبی کو راضی نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں اللہم صلی علی محمد، پروردگار تو بھی راضی ہو جا، تیرا نبی بھی راضی ہو جائے۔ وہ کہتا ہے ابھی بھی نہیں۔ میں کہتا ہوں پروردگار کیوں نہیں؟ وہ کہتا ہے اس لیے کہ تو نے مجھے راضی کیا، تو نے محمد کو راضی کیا، تو نے آل محمد کو راضی نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں وعلی آل محمد، پروردگار کہتا ہے تو نے آل محمد پہ درود پڑھا ہے، اب تجھ سے آل محمد بھی راضی، تجھ سے مرتضی بھی راضی، تجھ سے مصطفیٰ بھی راضی، تجھ سے مصطفیٰ کا خدا بھی راضی۔ میرے سونے قربان جاواں تیرے نعرے آتے، میں میرے سونے قربان تے تواڈے جواب تے بھی قربان جاواں، تواڈے جواب تے بھی قربان جاواں۔ بھائی میری طرف توجہ رکھنا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور دنیا میں تشریف لائے ہیں، اب ذرا دھیان رکھنا گفتگو کہاں سے کہاں چلی ہے۔ توجہ ہے سارے دی، ایمان نال دسو ایتھے چھڈاں یا گل اگے کراں؟ میں کمپرومائز نہیں کراں گا اپنے معیار تے، سیدھی گل ہے، میرے نال چلو گے نوکری کراں گا، جے تسی او کام کیتا جڑا کرن لگے ہو تو میں ایتھے چھڑ دینا ہے۔ توجہ میری طرف۔ بھئی لوگ کہتے ہیں حضور آئی، حضور آئے ہیں، کوئی کہتا ہے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، کوئی کہتا ہے آمد مصطفیٰ بسم اللہ بسم اللہ، جو کہے، مگر یہ طالب علم علماء دیوبند کا چھوٹا سا نوکر یہ کہنا چاہتا ہے حضور آئے ایمان آ گیا، حضور آئے قرآن آ گیا، حضور آئے اسلام آ گیا، حضور آئے
شریعت آ گئی، حضور آئے، عزت آ گئی، حضور آئے، عظمت آ گئی، حضور آئے، رفت آ گئی، حضور آئے، فارس سے سلمان آ گیا، حضور آئے، حبش سے بلال آ گیا، حضور آئے، ابو ذر غفار سے آ گیا، حضور آئے، بنو تیم سے ابو بکر آ گیا، حضور آئے، بنو عدی سے عمر آ گیا، حضور آئے، بنو امیہ سے عثمان آ گیا، حضور آئے، بنو ہاشم سے علی آ گیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ آمنہ کی گود میں حضور آئے ہیں، حضور آئے ہیں، حضور آئے ہیں، بسم اللہ، اے سبحان اللہ آکھو، حضور آئے ہیں۔ یہ جو نور چمکا ہے نا، ہائے مجھے یاد آ گئے ہمارے اسلام آباد کے مولانا سید عبد المجید ندیم شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اور مجھے یاد آ گئے یہاں لاہور کے پی ایچ ڈی لندن سے علامہ خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ، مجھے یاد آ گئے میرے اکابر علامہ خالد محمود نے کتنی سونی گال کی تھی، فرمایا سورج جدو چمکدا ہے نا، اور ہمارے بہت معتبر نعت خان ہیں محترم جناب طاہر بلال چشتی صاحب، وہ بھی تشریف فرما ہیں، تو ان کا کلام بھی آپ سماعت فرمائیں گے۔ ایک فرمائش ہے اور میں وہ فرمائش پوری کر رہا ہوں، اس کے بعد میری نوکری مکمل ہو رہی ہے، زندگی باقی انشاءاللہ ملاقات باقی۔ میں یہاں مولانا احسان اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ ان کی تعزیت کے لیے جب حاضر ہوا تھا تو میں نے چند مصرے ترتیب دیے تھے، وہ میں سنانا چاہتا ہوں ان کی روح کے ایصال ثواب کے لیے، ثواب کی نیت سے۔ فکر کو ان کی طرح آزاد رکھیں گے صدا، فکر کو ان کی طرح آزاد رکھیں گے صدا، ان کی سچی روح کو ہم شاد رکھیں گے صدا، ان کے مرکز کو یوں ہی آباد رکھیں گے صدا، ہم وڈالہ والے ان کو یاد رکھیں گے صدا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، یہ مرکز بھی وہ مرکز بھی، اور اس کے علاوہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ 2 سے 3 مساجد ماشاءاللہ وہ تعمیر کر کے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ لیکن جو مرکز ہے نا، اس مرکز کے بارے میں طالب علم نے 4 مصرے لکھے۔ مرکز عمر فاروق ایک احسان ہے احسان کا، اور یہ مرکز مرکز قرآن ہے احسان کا، اور حبیب اللہ بیٹا مان ہے احسان کا، ہر شاگرد عالی شان ہے احسان کا، ہر شاگرد عالی شان ہے احسان کا۔ ایک کلام، ایک بات بیچ میں چھوڑ دینا مناسب نہیں ہوتا، اکابر تشریف لائے ہیں۔ میں بات یہ کر رہا تھا کہ علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی لندن والے رحمت اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا کہ جب سورج بلند ہوتا ہے تو سب سے پہلے اونچی جگہ کو روشن کرتا ہے، سب سے پہلے سورج کی روشنی اونچی جگہ پہ پڑتی ہے، جو اونچی عمارت ہوگی۔ فرمایا کائنات کا تاجدار آمنہ کا سورج جب بلند ہوا تو اس نے سب سے پہلے صحابہ کو روشن کیا، سب سے پہلے اس نے صحابہ کو روشن کیا۔ حضور نے کیا کیا روشنی دی، زمین چمکی زماں چمکا، رخ کون و مکان چمکا، میرا سارا جہاں چمکا، ازل روشن ابد تاباں ہوا نور مجسم سے، عیاں چمکا نہاں چمکا، کراتا بے کراں چمکا، ابو بکر و عمر عثمان علی چمکے، ولی چمکے، حسن چمکے، غنی چمکے، بلال و بوذر و سلمہ سبھی چمکے، عبادت سے، ریاضت سے، طہارت سے، سخاوت سے، شجاعت سے، شرافت سے، صداقت سے، عدالت سے، دیانت سے، متانت سے، ظہور ابر رحمت سے، سبھی کا آشیاں چمکا، نصیب آسیاں چمکا، وجود بے کساں چمکا، زباں چمکی، زباں چمکی، زباں چمکی، بیاں چمکا، بیاں چمکا، قرآن چمکا، محمد مصطفیٰ آئے تو سارا ہی جہاں چمکا۔ وآخر دعوانا ان الحمد